اب اس لفظ کو، ایمان کو، جو ہم نے ابھی سمجھا ہے کہ خود کو سیف، سیکیور، محفوظ محسوس کرنا، یہی ہماری زندگی کی تغدو کا حاصل ہوتا ہے. اسی میں ہم بھاگ 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 دوڑ کرتے ہیں. جب ہم پیدا ہوتے ہیں کسی کے گھر میں، تو جو ان کی جو طور طریقے ہوتے ہیں، ان کے جو رسومات ہوتے ہیں، ان کے جو عقائد ہوتے ہیں، انہیں ہم اپنا لیتے ہیں. کیوں اپنا لیتے ہیں؟ کیونکہ ہم جھگڑا کرنا نہیں چاہتے، ہم امن میں رہنا چاہتے ہیں. تو جو والدین کا مذہب ہوتا ہے، دین ہوتا ہے، وہ اپنا لیا جاتا ہے. ایسے ہی جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ کے دوست جس طرح کے رویے پر ہوتے ہیں ویسا بھی آپ اپنا لیتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے دونوں باتوں کو لے کے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پر ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اس کو نصرانی، یہودی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو پہلا جو معاملہ ہے وہ ہے کہ معاشرے سے متاثر ہو کر ایک مذہب کو، ایک عقیدے کو اپنا لیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک شخص چاہتا ہے کہ میں جھگڑا مول نہیں لینا چاہتا، تو جھگڑے سے بچنا بھی جو ہے وہ امن میں رہنے کا ایک طریقہ رہتا ہے. تو ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تو ہم نے اسلام کو اپنا دین بنا لیا. کیوں بنا لیا؟ کیونکہ میرے والدین مسلمان ہیں، مجھے ان سے جھگڑا مول نہیں لینا. اور دوسرا یہ کہ کیوں لوں جھگڑا مول؟ کیوں میں ان سے جھگڑا کروں؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے میرے مذہب میں، میرے دین میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کے والدین کا اس پہ انفلوئنس ہوتا ہے، اس کے گھر خاندان والے کا بھی وہی مذہب اور وہی دین ہوتا ہے، تو اسے کوئی پرابلم نہیں ہے یہ چیز اپنانے میں. وہ چلتا رہتا ہے، معاملہ جیسا چلتا رہتا ہے. اس طرح کے عقیدے کو کہ جب ایک انسان مسلم ہے یا مومن ہے، کیونکہ اس کے والدین مومن یا مسلم ہیں، تو کیا کہیں گے ہم ایسے عقیدے کو؟ موروثی ایمان. یہ قانونی ایمان ہے جو ہمیں حاصل ہو گیا ہمارے پیدا ہوتے ہی. موروثی کہتے ہیں وراثت میں ملنے والا ایمان، ہیریٹیج میں ملنے والا ایمان، لیگیسی. آپ کے پردادا مسلم تھے، ان کے بیٹے یعنی کہ آپ کے دادا، ان کے بیٹے یعنی آپ کے والد، اور آپ خود اب مسلم ہیں. یہ موروثی ایمان ہے، یہ قانونی ایمان ہے. آپ مسلمان کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کے والدین مسلمان تھے، آپ نے ان سے جھگڑا نہیں کیا، تو آپ اسی کیفیت میں ہیں امن کی. آپ کئی باتوں میں اختلاف کر لیتے ہیں، لیکن آپ مذہب کے معاملے میں بہت کمی سے اختلاف کرتے ہیں. نہیں کرتے. اکثر لوگ 90% سے زیادہ لوگ ہندوستان میں کم سے کم اختلاف نہیں کرتے والدین سے ایک عمر تک. پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے دوست بنتے ہیں، کالج میں، اسکول میں، محلے میں، کسی اور سرکل میں. جب وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں تو اب وہ ان کی باتوں سے امپریس ہوتے ہیں. اب آپ جانتے ہیں کہ جس طرح کے ہیئر کٹ دوستوں نے رکھا ہوتا ہے وہی ہیئر کٹ آپ کو بھی رکھنا پڑتا ہے. جس طرح کے کپڑے آپ کے دوست پہن رہے ہیں اس طرح کے کپڑے آپ بھی پہن لیتے ہیں. جس طرح کی تھنکنگ آپ کے دوستوں کی ہوتی ہے آپ کی وہی تھنکنگ ہو جاتی ہے. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ ایک آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو دھیان سے اب دوستوں کو چننا، تو چوکنے رہنا دوستوں کو چننے میں. تو دوستوں سے بھی انسان جھگڑا مول لینا نہیں چاہتا، وہاں بھی چاہتا ہے کہ میں سیف سیکیور رہوں. تو وہاں پر اگر ایک مسلمان ہے، اس کے دوست بھی مسلمس ہیں، تو ٹھیک ہے. اب اس کا جو ایمان ہے وہ اب موروثی عقیدے سے بڑھ کر کیا ہو گیا؟ کنفرمٹی کا حصہ بن گیا. کنفرمٹی سائیکالوجی میں ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جیسا ہرڈ، یعنی کہ جیسے کہ لوگ بیہیو کر رہے ہیں میں بھی ویسے ہی بیہیو کروں، تاکہ میرا ان سے جھگڑا نہ ہو، تاکہ میں امن میں رہوں. تو میں اپنے والدین سے امن میں رہا کیونکہ میں نے ان کا وہی مذہب اپنایا. میں اپنے دوستوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے ملنے والوں کے جو سرکل ہے، میرا سوشل سرکل بنا، ان سے بھی امن میں رہا کیونکہ میں نے ان کے ہی مذہب کو، ان کے ہی دین کو میں نے اپنایا. تو انسان کی زندگی زیادہ تر ایسے ہی گزرتی ہے. مسلمان ہیں، مسلمان دوستوں کو رکھا تو وہ مسلم رہے. ہم مسلم علاقوں میں کیوں رہنا چاہتے ہیں اتنے گھچ کے بھج کر؟ چاہے آپ نظام الدین میں چلے جائیں، چاہے وہ آپ سیلم پور میں چلے جائیں، چاہے وہ آپ یہ پرانی دلی کو دیکھ لیں یا اوکھلا کو دیکھ لیں، مسلمان ایک کے اوپر ایک چڑھا بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ وہ باہر نکلنا نہیں چاہتا. وجہ اس کی یہی ہے کہ یہاں پہ اٹھتے بیٹھتے اس کے دوست مسلمان ہوں گے، اس کا عقیدہ بچا رہے گا. تو یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ ایمان وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں قانونی ایمان ہے. اس کے بارے میں انسان نے کچھ سوچا نہیں، بس وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ مجھے جھگڑا نہیں
مول لینا، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، ان کے ساتھ میری بات چیت صحیح بنی رہے، میری ان سے ٹیوننگ صحیح بنی رہے، تو میں امن میں رہوں. تو یہ بھی ایمان ہے. اور تیسرا ایک ہمارا ایمان وجود میں رہتا ہے، تیسرا جو ذریعہ ہے ایمان کا، وہ بتاؤں گا، اس کی ہیڈنگ انشاءاللہ آخر میں دوں گا، وہ ہے عمل کرنے سے. میں نے اپنے والدین کو دیکھا کہ وہ روز صبح اٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، میں نے ہی پڑھنا شروع کرا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ قرآن پڑھو، انہوں نے میرے لیے ایک استاد لگا دیا، انہوں نے میرے لیے ایک ٹیچر لگا دیا، انہوں نے مجھے مسجد بھیج دیا، مسجد میں نماز بھی میں نے پڑھ لی، میں نے روزہ رکھ لیے، کہ رمضان میں سب لوگ روزہ رکھ رہے تھے، تو سب لوگ جو کر رہے تھے میں وہ کرتا گیا. سب لوگوں کے کرنے کے ساتھ، سب لوگوں کے معاملے کے ساتھ میں نے کچھ عمل بھی شروع کر دیا. اس عمل کی وجہ سے بھی میرا ایمان بنا. تو یہ تین جو سورسز ہیں، والدین، دوست احباب اور اعمال، ان تینوں سے جو ایمان وجود میں آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں قانونی ایمان یا غیر شعوری ایمان. میں نے اپنی عقل کبھی تک استعمال نہیں کیا، میں نے اپنی پسند کا، اپنی چوائس کا استعمال نہیں کیا. جیسا دھارا، جیسی ڈھب چلتی آ رہی تھی میں ویسا ہی کرتا چلا گیا. یہ میرا قانونی ایمان ہے. یہ نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا. یہ صحبت صالحین میں رہوں گا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہوں گا، ان کے جیسا بننے کی کوشش کروں گا، تو میں امن میں رہوں گا. اب دیکھ رہے ہیں یہ لفظ امن بار بار آ رہا ہے. امان میں رہنا، سکون میں رہنا، جھگڑا نہیں کرنا، کوئی ڈیبیٹ کریٹ نہیں کرنا، کوئی اختلاف نہیں کرنا. اکثر انسان ایسے ہی کرتا ہے، وہ اختلاف کیے بغیر اپنی زندگی گزارتا ہی رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس قدر اس غیر شعوری ایمان کے اندر پختہ ہوتے ہیں کہ 5 وقت کے نمازی بھی نہیں ہیں. 5 وقت کے نمازی بھی نہیں ہیں. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھنا نہیں آتا، کہ محمد میں بڑا ہا آتا ہے یا چھوٹا ہا آتا ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا. انہوں نے سیرت کا کوئی مطالعہ نہیں کیا ہوا. وہ رمضان کے روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کبھی عید کی نمازوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کی. لیکن اگر توہین رسالت ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر بیٹھے، تو اپنی جان تک دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ غیر شعوری ایمان کی طاقت ہے. کیا یہ ایمان کہلائے گا؟ ہاں، یہ ایمان ہے. اس کو آپ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایمان نہیں ہے. یا اگر وہ شخص مر جاتا ہے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسلم نہیں تھا یا مومن نہیں تھا. مومن کسے کہتے ہیں؟ امن دینے والا. تو یہاں پہ ایک انسان نے خود کو امن دیا، اپنے گھر والوں کی بات مان کر، اپنے رشتہ داروں کی بات مان کر. اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ لوگ حق پر تھے، وہ لوگ دین اسلام پر تھے، اس لیے وہ امن میں رہا اور اس نے ان کی ہی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دی. امام راضی کے بارے میں ایک کہانی ہے، اس غیر شعوری ایمان کی امپورٹنس بتانے کے لیے، کہ اگر آپ عقل کا استعمال نہیں کرتے، اپنی سوچ کا، اپنی فطرت کا، کسی چیز کا استعمال نہیں کرتے، صرف اپنے والدین کے دین پر رہتے ہیں اور اس پر بھی آپ مر جاتے ہیں، تو آپ ایمان پر آپ کا انتقال ہوا ہے. آپ کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، آپ کے جو ہے وہ سارے رسومات ادا کیے جائیں گے، جنازے کے تدفین ہوگی. آپ کے نام کے آگے جو ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ بھی لگ سکتا ہے اگر آپ نے زیادہ اعمال اچھے کیے تھے. آپ کے نام دامت کیا نام ہے، آپ کے نام کے آگے جو ہے مرحوم لگے گا. آپ کے لیے جو ہے وہ قرآن خوانیاں ہوں گی، آپ کے لیے چیے پڑھے جائیں گے، سارے وہ چیزیں آپ کی ادا کی جائیں گی. عید پر آپ کے قبر پہ آپ کے رشتہ دار وغیرہ آگے فاتحہ بھی پڑھ دیں گے. یہ سب اگر آپ اسی طرح اپنے فیملی کے ایمان پر چلے گئے تو آپ یقیناً مومن ہیں. یہ قانونی ایمان بھی بہت قیمتی چیز ہے. اگر آپ کسی اسلامک اسٹیٹ کے اندر ہوتے ہیں تو کسی شخص کو مسلمان یا غیر مسلم کہنے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس قانونی ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے، کیونکہ یہ زبان سے اقرار کیا جاتا ہے. اقرار باللسان، ایک انسان زبان سے کہہ رہا ہے کہ ہاں میں مومن ہوں، ہاں میں مسلم ہوں، میں اللہ پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لے کر آیا، اور فرشتوں پر ایمان لے کر آیا، کتابوں پر ایمان لے کر آیا. میں نے مرنے کے بعد جی اٹھنے پر میں بھروسہ کرتا ہوں. لیکن یہ سب بھروسہ اس کا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے خاندان والوں کا یہ بھروسہ ہے، کیونکہ اس کے دوستوں کا یہ بھروسہ ہے، کیونکہ اس نے جن استادوں سے پڑھائی حاصل کی ان کا یہ بھروسہ ہے. اس نے شعور کا استعمال نہیں کیا. اگر اس کے والدین بنا سمجھے قرآن پڑھتے تھے تو وہ بھی بنا سمجھے ہی قرآن پڑھے گا.
یہ معاملہ یہاں تک جاتا ہے کہ اگر اس کے والدین بنا سمجھے قرآن پڑھتے تو وہ بھی نہ سمجھے قرآن پڑھے گا. تو یہ غیر شعوری ایمان کا کہ فائدے اور اس کے نقصانات ہوتے ہیں. یہ کوئی انقلاب برپا نہیں کر پاتا ایمان.